سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، رائٹس ہیں۔ اب دیکھیں دین اسلام پیار اور محبت، اخوت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ دین اسلام ہمیں ہمیشہ مل جل کے ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہونا، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، دین اسلام ہمیں ہمیشہ مل جل کے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ ساتھ ہی اسلام نے ہمیں یہ بتایا، ایسے کچھ گر اور کچھ اصول بتائے، اگر ان پر انسان عمل کرے تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی چیز بتائی، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب آپ کسی مسلمان کو ملیں تو اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ سلام کہنا بہت بڑی عبادت ہے، یہ نیکی ہے جس کا 30 نیکیاں اللہ رب العالمین ہمارے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں۔ اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب آپ دوسرے انسان کو سلام کہتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کے لیے پیار اور محبت کے جذبات ابھرتے ہیں۔ دل میں اگر کوئی غلط فہمی ہو، نفرت ہو، بغض اور عداوت ہو، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ہمیں بتایا جب آپ کسی مسلمان کو ملو سب سے پہلے اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ دوسرا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب آپ کسی مسلمان کو ملو، جب وہ آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ جب وہ آپ کو دعوت دے کہ آؤ بھائی اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، آپ اس کی دعوت کو ریجیکٹ مت کریں، بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتها، کہ اگر آپ کو کوئی دعوت ولیمہ دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کیجیے، ایکسیپٹ کیجیے۔ ایسے ہی کھانے کی دعوت دیتا ہے، چائے کی دعوت دیتا ہے، ایک دوسرے کو کھانا کھلانے اور کھانے سے پیار اور محبت بڑھتا ہے، اخوت اور بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، اور یہی اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ آپ مل جل کے رہیں۔ جو اس حدیث میں ایک مسلمان کو حقوق بتائے گئے ہیں وہ بھائی چارہ کے حق ہیں، وہ اسلام کے حقوق ہیں۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی میری خاطر یہ کام کرو، دوستی کی خاطر، تو ایسے ہی اسلام کے حقوق ہیں، بھائی چارے کے حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے جب ہم کسی مسلمان کو ملے سلام کہیں۔ دوسرا حق یہ ہے جب کوئی مسلمان ہمیں دعوت دے اس کی دعوت کو ٹھکرائیں مت۔ ہاں اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، کوئی شرعی عذر ہے، اسے بتائیں بھائی میری یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے ایونٹ میں شرکت کرنے سے قاصر ہوں۔ تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب آپ کا کوئی مسلمان آپ سے مشورہ مانگے، آپ سے نصیحت مانگے تو آپ اسے بہترین نصیحت سے نوازیں۔ اس وقت آپ ایک امین کی حیثیت آپ کی بن جاتی ہے۔ اگر آپ اچھا مشورہ نہیں دیں گے گویا کہ آپ خائن ہیں، آپ خیانت کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی علی النصح علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کی جائے گی، اور دین اسی چیز کا نام ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی مسلمان بھائی کسی غلط چیز میں مبتلا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ کا حق بنتا ہے اسے سمجھانا۔ چوتھی چیز یا چوتھا ایک مسلمان کا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا عطس احدکم فحمد اللہ، جب تم میں سے کسی انسان کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ، تو سننے والا کہے یرحمک اللہ ویہدی یرحمکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ ادب بتایا کہ جب ہمیں چھینک آئے، جس کو چھینک آئے گی وہ کیا کہے گا الحمدللہ، سننے والا کہے گا یرحمک اللہ، پھر جس کو چھینک آئی تھی وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔
جب انسان کو چھینک آتی ہے اس کا پورا جسم جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے چھینک آنے سے پہلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب اس کو چھینک آتی ہے اس کے جسم کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ بس اوقات منہ سے تھوک کی شکل میں نکل جاتے ہیں۔ اس لیے جب انسان کو چھینک آئے اس کو اپنا منہ ڈھانپنا چاہیے، یا کسی سے بات کر رہا ہو تو دوسری طرف منہ کر کے چھینکنا چاہیے، تاکہ وہ جو تھوک ہے یا جو جراثیم نکلیں گے ان جراثیم کے چھینٹے دوسرے انسان پر نہ پڑیں۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہوں تو دوسری طرف منہ کر لیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہوں دوسری طرف منہ کر کے پھر چھینک لیں، کیونکہ انسان کے جسم سے فاسد مادے نکلتے ہیں۔ چھینک آنے سے پہلے انسان کا پورا جسم کپا جاتا ہے، جب چھینک آ جاتی ہے انسان کو سکون ملتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا چھینک کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ رحمت ہے، جبکہ جمائی کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ سستی کی علامت ہوتی ہے۔ اور پانچواں حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمہ ہے وہ یہ ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرے، اسے اکیلا مت چھوڑیں۔ یہ مت دیکھیں وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، چودھری ہے، فقیر ہے، بڑا وڈیرا کوئی بھی ہو، اس کی جا کر عیادت کریں، اسے کہو بھائی پریشان مت ہونا، دوا دارو کی ضرورت ہو میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے حکم کرو، اس کی شفا کے لیے دعا کریں اور اس سے دعا کروائیں، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا جو انسان کسی دوسرے کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو فرشتہ آواز لگاتا ہے جانے والے کے لیے، عیادت کرنے والے کے لیے کہ تمہارا سفر بڑا اچھا ہے، تم بڑی اچھی چیز کی طرف جا رہے ہو، گویا کہ تم اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا رہے ہو۔ تو اس لیے ایک مسلمان کی تیمارداری کرنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور آخری جو حق نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب مسلمان کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھیں، مسلمان کا جنازہ پڑھا جائے، اس کے ساتھ جا کے قبرستان میں اس کو دفنایا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا نماز پڑھ قبل اس سے کہ تیری نماز پڑھی جائے، تو ہر انسان کی نماز پڑھی جائے گی۔ مسلمان کا یہ حق ہے جب وہ فوت ہو جائے اسے دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ نے جنازہ پڑھایا، نبی علیہ الصلوۃ نے جنازے میں اتنے خلوص سے دعائیں مانگی، میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کاش کہ یہ میرا جنازہ ہوتا۔ تو اگر آج ہم کسی کا جنازہ پڑھیں گے، اگر آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا۔ تو اس لیے مسلمان کا جنازہ پڑھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم جنازہ صرف اسی کا پڑھتے ہیں جو ہمارا رشتہ دار ہو، ہماری ذات برادری کا ہو، ہمارے خاندان کا ہو، یا جس کے ساتھ پارٹنرشپ ہو۔ اجنبی مسلمان کا جنازہ پڑھتے ہی نہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا مسلمان کا جنازہ پڑھنے کا اجر و ثواب ایک قیرات ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا قیرات کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا مثل جبل احد، احد پہاڑ جتنا ایک قیرات، ایک پیمانہ ہے۔ جن لوگوں نے احد پہاڑ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ احد پہاڑ ہے جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی۔ اس کی لمبائی تقریباً 8 کلومیٹر لمبا ہے یہ پہاڑ، اتنا موٹا تازہ ہے۔ ایک مسلمان کا جنازہ پڑھنے کا اجر و ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا جو کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنے کے بعد اسے قبرستان میں جا کے دفنا کر آتا ہے اسے 2 احد پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں۔ جب کسی کو ملے سب سے پہلے سلام کہیں، اگر کوئی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کریں۔ ایسے ہی اگر کسی کو چھینک آتی ہے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، پھر جس کو چھینک آئی تھی وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے یہ دیکھے بغیر کہ اس کی ذات پات کیا ہے، بلکہ کوئی غیر مسلم بھی ہو اس کی بھی تیمارداری کرے۔ جب آپ ایک غیر مسلم کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے، حسن معاشرت نہیں ہوگی، آپ اس کو اسلام کی دعوت کیسے دیں گے؟
اس لیے بیمار کی تیمارداری کرنا یہ بھی حق ہے، اور اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھنا یہ بھی اس کا حق ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔